کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے. تحریک بڑی طاقتور ہے اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کا دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی. لیکن سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا. لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امریکن یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں. میرے خیال میں یہ بات آپ اس لیے نہ کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر بننے یا پریزیڈنٹ بننے میں رکاوٹ ہی امریکہ ہے. مولانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو آگے لے جانے کے لیے تمام ملک میں انتخابات لوکل باڈیز کے ہو جانے چاہیے؟ لوکل باڈیز کا الیکشن تو آئین کا تقاضا ہے. اس میں ہم اور 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے عملی طور پہ عوام تک پہنچنے کے لیے نہیں ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں. مزید اس میں ضرورت ہے کہ اصلاحات کی جائیں. اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے سے بد اعتمادی پڑتی ہے. دوسری بات ہے این ایف سی ایوارڈ کی. جی این ایف سی ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص جو ہیں اس میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ کم کرنے کی طرف سے جانا چاہیں گے آئینی ترمیم کے ذریعے سے، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہو سکتی. صاحب جب اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، تو اب یہ معاملہ دوبارہ کیوں زیر بحث آ رہا ہے؟ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو چیزیں دیکھیے اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں. 1 سال نہیں گزرا، 1 سال پورا ہو رہا ہے. اس 1 سال کے اندر جس چیز پر انہوں نے اتفاق کیا تھا عدالتوں کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے، اور آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ پر ایک اتفاق ہوا تھا، تو یہ اس وقت ایک اتفاق رائے کی طرف معاملے کو لے جانا اور ایک درمیانی راستہ تلاش کرنا جس پر اپوزیشن اور حکومت کا ایک اتفاق ہو جائے. اب اگر ان ساری چیزوں کو جس سے کہ 35 شقوں سے حکومت دستبردار ہو گئی تھی آپ کی وجہ سے، اور آپ کی وجہ سے، جو آپ کے مذاکرات کی وجہ سے، اسی وجہ سے جس چیز سے وہ دستبردار ہو گئی تھی، آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تعداد پوری کر لی ہے اور ہم اب، یہ پارلیمنٹ سے بھی غداری ہے، یہ آئین سے بھی زیادتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ووٹ دے دیا. آپ کہتے ہیں کہ 11 افراد ایسے ہیں جو خریدے گئے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے. انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی تھی، لیکن یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور ہم نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر کہ ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں دے گی، اس لیے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو ووٹ کر سکے. لیکن ان کی رضامندی لے کر ہم نے ووٹ دیا، ورنہ 11 آدمی اگر ووٹ دے دیتے تو وہ پہلا ڈرافٹ پاس ہوتا. چیف منسٹر پنجاب علماء کرام کو 25,000 روپے وظیفہ دینا چاہتی ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، آپ مخالفت کر رہے ہیں، اسی کیا وجہ ہے؟
ہمیں رشوتیں نہ دیا کریں. صرف یہی سنا ہے کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ شرائط جو ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں یہ علماء کرام پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے خطبہ ہماری مرضی سے دینا ہے اور آپ نے حکومت کی کسی غلط بات پہ تنقید نہیں کرنی. مولانا جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں خطبے کی بات ہے، کئی اسلامی ممالک میں خطبہ جو ہے ان کی ریاست ان کو دیتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ بادشاہتیں ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں آزادیوں کا ماحول ہوتا ہے. یہ جمہوریت صرف ووٹ لینے کے لیے میرے پاس ہے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے اور مسجد میں گفتگو کرنے کی نہیں ہے. غنیمت سمجھو پاکستان کو کہ یہاں علماء کرام موجود ہیں. یہاں پر بھی معصوم جملوں کے ساتھ آپ اپنے مسجد، اس کے ممبر، اس کے محراب، ان کی آواز اس کو دبانے کے لیے لالچیں دے رہے ہیں لوگوں کو. گرانٹ نہیں دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت، آپ میری بات سنیں. یہ جو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں یہ دکھاوے کے دانت ہیں. آپ مجھے بتائیں 26ویں ترمیم کا 1 سال پورا ہو گیا ہے، آج تک ہمارے مدارس کو قانون کے مطابق پاس ہو چکا ہے، نہ صوبوں میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ دینی مدارس کو 1960 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ابھی تک رجسٹر کیا جا رہا ہے. باتیں واضح ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بہلائے نہیں جا سکتے. اچھا مولانا، ویسے ایک بات ہے، برا نہ منائیے گا، جو مدارس ہیں ان کو گرانٹس ملتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک ہے گرانٹس ملنا، ایک ہے مدارس کا اصول. ٹھیک. ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.